میں اپنے ماں باپ اور بھائی کی بہت لاڈلی تھی۔ میری ہر خواہش پوری کی گئی۔ زندگی میں کوئی غم نہ تھا۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لوگ بہت اچھے تھے۔ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ لڑکا بھی بہت ہینڈسم تھا۔ ہماری جوڑی بہت آئیڈیل تھی۔ جو بھی ہمیں دیکھتا تو تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قسمت میں کتنے دکھ لکھے ہیں، لیکن دکھ اور سکھ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد کی شروع کی زندگی بہت اچھی گزری۔ شوہر بھی بہت خیال رکھتا اور کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتا۔ کہتے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی اس کے شوہر کے سلوک پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر شوہر پیار کرنے والا ہو تو عورت کھل اٹھتی ہے، اور پیار نہ کرنے والا ہو تو ماند پڑ جاتی ہے۔ میری زندگی نے کچھ ایسا موڑ لیا کہ میری سب خوشیاں دکھوں میں بدل گئیں۔ میرا نام رابعہ ہے اور میرے 5 بچے ہیں۔ چونکہ میں نے شادی کے بعد 4 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، اس لیے میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر میری ساس اور نندوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے تھے، مگر میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ مگر دوسری بیٹی کی پیدائش پر میرے شوہر کا مزاج بدلنے لگا اور اسے مجھ سے شکایتیں ہونے لگیں۔ ان حالات کو دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا مجھے بیٹے کی خواہش نہیں تھی؟ مگر یہ سب میں اپنے شوہر اور سسرال والوں سے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں کچھ کہہ دیتی تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ تم تو بہت بد زبان ہو، آگے سے جواب دیتی ہو۔ چونکہ میرے میکے میں صرف میری ماں اور ایک بھائی تھا، اس لیے وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم سسرال والوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، جب تمہارا بیٹا ہو جائے گا سب تمہاری قدر کریں گے۔ اس لیے ماں کی خاطر میں یہ سب برداشت کرتی رہی۔ مگر دوسری بیٹی کے بعد تیسری بیٹی نے جنم لیا اور اس کے بعد میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی۔ یوں میرے سسرال والوں کی برداشت ختم ہو گئی۔ اب تو میرا شوہر بھی روز روز مجھ سے لڑنے لگا، اور پھر ایک دن میری ساس اور نندوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی دھوتی اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میں میکے آئی تو میری بھابھی کا موڈ بھی خراب ہونے لگا۔ بھتیجے میرے بچوں کے ساتھ لڑتے تو بھابھی میری ماں کے ساتھ لڑنے لگتی۔ یوں یہاں بھی لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ان سب میں میرا بھائی بیچارہ پھنس گیا۔ پھر انہی دنوں میرے شوہر نے مجھے طلاق کے کاغذات بھیج دیے اور میری رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری بھابھی نے بھائی سے الگ گھر کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری ماں اور بہن کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے تم مجھے الگ گھر لے کر دو ورنہ میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ یہ سن کر میرا بھائی بیچارہ مجبور ہو گیا اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بھائی کے جاتے ہی ہمیں کھانے پینے کی فکر ستانے لگی، کیونکہ اب تک تو یہ گھر میرے بھائی کے پیسوں سے چل رہا تھا۔ میری وجہ سے ماں بیچاری بھی نہ صرف بیٹے سے دور ہو گئی، بلکہ اب تو اسے ہماری طرح 2 وقت کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ میں نے ایسے حالات میں ہمت نہیں ہاری اور خود سے کہا اب میں سب لوگوں کو کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی میرے بچے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی ماں کی مشین سنبھال لی اور آس پاس کے لوگوں کے کپڑے سینے لگی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ اس معاملے میں میرا بھائی کچھ اچھا تھا۔ وہ بیوی سے چوری چھپ کے ماں سے ملنے آتا تو کچھ پیسے بھی دے جاتا۔ میں جانتی تھی وہ بیوی کی فرمائش پر نیا گھر بنوا رہا تھا، ایسے میں اس کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ ہماری مدد کر دیتا تھا۔ کم از کم وہ میرے شوہر سے تو اچھا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے پلٹ کر اپنی بیٹیوں کی خبر تک نہیں لی تھی۔ سنا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، شاید اس لیے بھی میرے شوہر نے اپنی بیٹیوں سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی اسے کون سا اپنی بیٹیوں سے پیار تھا، یہ تو مجھ بد نصیب کی بیٹیاں تھیں اور میں ہی ان کی خاطر خوار ہو رہی تھی۔ جب کبھی کپڑے سلائی کرتے کرتے میں تھک جاتی تو مجھے غصہ آنے لگ جاتا۔ کبھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنی بچوں کو ان کے باپ کی طرح چھوڑ کر چلی جاؤں اور آزاد زندگی گزاروں، مگر پھر میں سوچتی کہ میری ماں بھی تو میری ذمہ داری تھی، اس کا کیا ہوتا؟ یہی سوچ کر میں ہمت کر لیتی۔ اس معاملے میں میرے محلے والے بڑے اچھے تھے۔ سبھی لوگ مجھ سے ہی اپنے کپڑے سلائی کرواتے تھے، بلکہ کچھ امیر لوگ مجھے صدقے کے پیسے بھی دے جاتے تھے۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ وہ مجھے گھر بیٹھے رزق دے رہا تھا۔ اگر مجھے باہر نکل کر پیسے کمانے پڑتے تو میری ماں اور بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ ویسے تو سال کے 12 مہینے میرے پاس سلائی کا کام ہوتا تھا، مگر رمضان کے آتے ہی میرے پاس کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، کیونکہ عید کی وجہ سے سب لوگ کئی سوٹ سلوایا کرتے تھے،
اس لیے رمضان میں میری مصروفیت اور بڑھ جاتی تھی۔ ایسے میں مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، کیونکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ کپڑے سلائی کر لوں۔ پیٹ تو خیر ایک روٹی سے بھی بھر جاتا ہے، مگر میری بیٹیاں محلے والوں کے عید کے کپڑے دیکھ کر ضد کرنے لگ جاتی تھیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں۔ میں انہیں لاکھ سمجھاتی کہ ہم بہت غریب ہیں، اس لیے ایسے قیمتی کپڑے نہیں پہن سکتے، مگر ان کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑ جاتی۔ ان کے اداس چہرے دیکھ کر مجھے بھی کچھ ہونے لگتا تھا، اس لیے میں کوشش کرتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کپڑے سلائی کروں تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے سستا ہی صحیح مگر ایک ایک جوڑا خرید لوں، اور اس کے لیے میں رات دن ایک کر دیتی تھی۔ محلے کے باہر سے بھی کوئی میرے گھر آ جاتا تھا تو میں اس سے کپڑے لے لیتی تھی۔ ایک دن ایک امیر عورت میرے گھر آئی، اسے میں نہیں جانتی تھی، مگر اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں، مجھے کسی نے تمہارے بارے میں بتایا تو میں یہاں آ گئی۔ اس سے پہلے میں اپنے سارے کپڑے ٹیلر سے سلواتی تھی، مگر اس بار ہمارا ٹیلر بیمار ہو گیا اور باقی ٹیلرز نے کپڑے لینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ عید قریب ہے اس لیے وہ مزید کپڑے سلائی کے لیے نہیں لے رہے۔ اس لیے جب میں نے تمہارے بارے میں سنا کہ تم بہت اچھے سلائی کرتی ہو تو میں تمہارے پاس آ گئی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اللہ پاک بھی کیسے کیسے سبب بنا دیتا ہے۔ اس عورت نے کپڑوں کا تھیلا میرے حوالے کر کے کہا کہ یہ سب کپڑے مجھے جلد از جلد سلائی کر کے دے دو، میں تمہیں اس کے بہت اچھے پیسے دوں گی۔ یہ سن کر میں نے وہ سارے کپڑے رکھ لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، عید قریب آ رہی تھی اور میں نے ابھی تک بچوں کے لیے کچھ نہیں خریدا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ان پیسوں سے اپنی بچیوں کے لیے کچھ نئے کپڑے خرید لوں گی۔ ویسے تو میرے پاس بہت سے کپڑے پڑے ہوئے تھے، مگر میں نے سوچا کہ میں ان کپڑوں کے لیے وقت نکال لوں گی، اور میں نے سلائی کے لیے کمر کس لی۔ دن گزرتے گئے اور میں ایک ایک کر کے سوٹ سلائی کرتے گئی۔ اس دوران تھکن ہو جاتی تو میں اپنی بچیوں کے اداس چہروں کی طرف دیکھتی۔ جب بھی میں کوئی اچھا سوٹ سلائی کرتی تو میری بیٹیوں کے چہرے پر خوشی چھا جاتی۔ وہ مجھ سے کہتی تھیں، امی ہمیں بھی عید پر ایسے کپڑے خرید دو نا۔ یہ سن کر میں انہیں پیار سے دیکھتی اور کہتی، دیکھنا عید سے پہلے میں تم سب کے لیے بہت اچھے کپڑے خرید کر لاؤں گی۔ یہ سن کر وہ کہتی تھی، امی کب لاؤ گی، کیونکہ عید تو آنے والی ہے۔ یہ سن کر میں انہیں کہتی کہ یہ کپڑے سلائی کر لوں، پھر اس سے جتنے پیسے ملیں گے ان سے میں اپنی بیٹیوں کے لیے نئے سوٹ خرید لاؤں گی اور عید سے پہلے یہ سلائی بھی کر لوں گی۔ یہ سن کر میری بیٹیوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کر اکثر میری ماں کہتی تھی کہ تم اپنی بیٹیوں کو نئے کپڑوں کے خواب مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں سلائی کے پیسے عید کے بعد ملیں۔ یہ سن کر میں ماں سے کہتی، تم فکر مت کرو، میں اس امیر عورت سے کہوں گی کہ مجھے عید سے پہلے ہی پیسے دے دے تاکہ میں اپنی بچوں کی خواہش پوری کر سکوں۔ یہ کہہ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اللہ مالک تھا، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اس لیے میں پرسکون ہو کر کپڑے سلائی کرنے لگی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور تھیلے میں موجود بہت سارے کپڑے سلائی ہو کر ہینگرز میں پہنچ گئے۔ پھر ایک دن میں نے اس تھیلے میں سے ایک پرانا سوٹ ناپ کے لیے نکالا تو ششتر رہ گئی، کیونکہ اس کی جیب سے ایک سونے کا ہار نکل آیا۔ دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی، یہ سونے کا ہار یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے پاس بیٹھی میری بڑی بیٹی نے میرے ہاتھ سے وہ سونے کا ہار دیکھ لیا اور کہنے لگی، امی یہ کس کا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ اسی امیر عورت کے تھیلے میں تھا، لگتا ہے کہ وہ اسے یہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ یہ سن کر میری بیٹی کہنے لگی، امی اگر وہ اسے بھول گئی ہے تو ہم اسے بیچ دیتے ہیں، ان پیسوں سے گھر کا سودا سلف اور عید کے کپڑے لے لیں گے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ یہ تو چوری ہے، یہ میری زمین نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے وہ سونے کا ہار واپس تھیلے میں ڈال دیا، اور جب سارے کپڑے سلائی کر لیے تو میں نے وہ تھیلا اس عورت کے گھر بھیج دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ عورت میرے گھر آئی اور آتے ہی وہ سونے کا ہار میری جھولی میں ڈال دیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی جب اس نے کہا کہ یہ ہار میرا نہیں بلکہ اب تمہارا ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ وہ امیر عورت مجھے حیران پریشان دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر کہا کہ میں تمہیں اس سونے کی ہار کی پوری کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت کہنے لگی، دراصل یہ ہار میں ایک گھریلو تقریب میں پہن کر گئی اور پھر روزے کی وجہ سے میں اسے الماری میں رکھنا بھول گئی۔ اس بات کا فائدہ میری دیورانی نے اٹھایا اور یہ ہار میرے کمرے سے غائب ہو گیا۔ اس نے اسے پرانے کپڑوں کے تھیلے میں ڈال دیا۔
چونکہ یہ میری دیورانی کی سازش تھی، اس لیے دیورانی نے مجھ سے سب کے سامنے یہ ہار مانگ لیا اور کہا کہ اسے یہ ہار پہن کر کہیں جانا ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے کہا کہ ہاں اسے وہ ہار دے دو۔ یہ سن کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ سونے کا ہار تو غائب تھا۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چونکہ میرے سسرالی بہت امیر لوگ تھے، اس لیے انہیں ہار کی چوری ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، مگر چونکہ یہ ہار میری دیورانی نے سب کے سامنے مانگا تھا، اس لیے اگر یہ میں نہیں دیتی تو میری ساس اور شوہر برا مان جاتے۔ اسی لیے تو میری دیورانی نے یہ سازش کی تھی تاکہ میں شوہر اور ساس کی نظروں میں بری بن جاؤں اور سب لوگ یہی سمجھیں کہ میں بہت لاپرواہ ہوں۔ یہ دیکھ کر میں مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ اگر میں باہر جا کر کہہ دیتی کہ سونے کا ہار چوری ہو چکا ہے تو میری کوئی عزت نہ رہتی، میں شوہر اور ساس کی نظروں سے گر جاتی۔ میں ایسے میں اللہ سے مدد مانگنے لگی اور کمرے سے باہر نہ نکلی۔ تبھی ملازمہ کپڑے کا یہ تھیلا لے کر کمرے میں آ گئی اور کہا کہ درزن نے سب کپڑے سی کر بھیج دیے ہیں اور کہا ہے کہ سب کپڑے اچھی طرح سے چیک کر لیں۔ اگرچہ میں اس وقت بہت پریشان تھی، مگر یہ سن کر میں نے بے خیالی میں تھیلا کھول لیا اور سارے کپڑے نکال کر چیک کرنے لگی۔ اچانک ایک پرانے جوڑے میں سے میرے سونے کا ہار نکل آیا اور اسے یہاں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ضرور میری دیورانی کی سازش تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ سونے کا ہار غریب درزن کے پاس چلا جائے گا اور وہ لالچ کے مارے اسے چھپا لے گی، مگر تمہاری ایمانداری کے باعث اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ میں نے فوراً وہ ہار اٹھایا اور باہر جا کر اپنی دیورانی کو دے دیا۔ یہ ہار دیکھ کر میری دیورانی کا چہرہ تاریک پڑ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی ساری چال سمجھ گئی تھی۔ خیر، اس واقعے نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا ہے اور میں تمہاری ایمانداری کے صلے میں یہ ہار تمہیں دے رہی ہوں، کیونکہ تم نے مشکل وقت میں میری عزت بچائی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ہار میری جھولی میں ڈال دیا اور کپڑوں کی سلائی بھی دے کر چلی گئی، جبکہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے اللہ نے مشکل وقت میں بھی میرے ایمان کو ڈولنے نہیں دیا۔ میرے دل میں ایک بار آیا کہ میں یہ ہار رکھ لوں، پھر سوچا کس کے لیے یہ چوری کروں؟ اپنی اولاد کے لیے؟ کیا یہ مجھے قیامت کے روز اس گناہ سے بچا سکیں گے؟ بس اسی خیال سے میں نے وہ ہار واپس بحفاظت رکھ دیا اور اس ایمانداری کے صلے میں مجھے وہ ہار انعام کے طور پر مل گیا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، کبھی اپنا ایمان مت ڈولنے دینا۔ سب یہیں رہ جائے گا، ساتھ جائیں گے تو اعمال۔